میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. ایک شخص تجربہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے پالتو کتے ہوتے ہیں, ڈاگز ہوتے ہیں 3-4, وہ نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے. اب وہ تیرنا جانتا ہے لیکن وہ اپنے ڈاگز کے سامنے ایسے شو کرتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہے. اب وہ بھاگتے ہیں, پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی مدد نہیں آ سکتی, اور وہ ڈاگز چھلانگ لگا دیتے ہیں اس نہر میں. ویڈیو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اب وہ ڈاگز چھلانگ لگا کے اپنی طرف سے کوئی اس کے کپڑوں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اس کے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, اسے کھینچتے ہیں باہر کی طرف, اور وہ شخص آہستہ آہستہ باہر کی طرف آ جاتا ہے. میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی نا, میں گہری سوچ میں چلا گیا, کیونکہ آج کل جو پنجاب میں ہو رہا ہے, جو ڈاگس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھتے ہیں. وہ ایک مجھے جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ عشق نہ مندہ دنیا داری, عشق نہ پوچھے ذاتاں, اس طرح کا کوئی ہے. یہ عشق کی اور وفا کی انتہا ہوتی ہے. یعنی اس بے زبان نے, اس جانور نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور چھلانگ لگا دی اس پانی میں. یہاں سگا بھائی ہو, سگی بہن ہو, سگے رشتہ دار ہوں, جتنا اچھا دوست ہو, جب اپنی جان پہ بنتی ہے نا, تو ایک ڈوبتا, آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈوب جاتے ہیں, اور اکثر لوگ باہر سے تو چیختے رہتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ شعوری طور پہ سوچتے ہیں کہ یار میں بھی تو ڈوب سکتا ہوں. یہ وہ بے زبان ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور چھلانگ لگا دی مالک کو بچانے کے لیے, کیونکہ اسے لگا میرا مالک ڈوب رہا ہے. یہ اس حد تک وفا کرتے ہیں, اور وفا کی آج بھی ہمیں مثال دینی پڑے تو ہم کتوں کی مثال دیتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانے کے نام پہ ان کا اعتماد جیت کے زہر دے کے مار دیتے ہیں. پنجاب میں جس طرح ڈاگ کلنگ ہوئی, آپ سب کو پتہ ہے جو حالات ہوئے. میں آپ کو کتنی دفعہ یہ حالات بتا چکا ہوں. میں بار یہ چیزیں کیوں کروں گا؟ کیونکہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, شاید میری کوئی ایک ویڈیو شیئر ہوتی ہے حکومتی ایوانوں تک پہنچ جائے, تھوڑا سا انہیں احساس ہو جائے. پتہ انہیں پہلے بھی ہے. یعنی کہ میں نے یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک فیمیل ڈاگ کو زہر دیا گیا, اور اس کے بچے تھوڑے سے فاصلے پہ تھے, اور میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اپنے جسم کو گھسیٹ کے کوشش کری تھی میں اپنے بچوں تک پہنچ جاؤں. یہ حالات تھے, وہ بے زبان تھے. ایک ڈاگ کو انہوں نے زہر دیا, اس پہ لوگوں نے پانی ڈالا, اور مرتے وقت ایسے کبھی آنکھیں کھولتی تھی, کبھی بند کرتی تھی, کبھی کھولتی تھی, کبھی بند کرتی تھی, اور ایک بندے کی طرف دیکھتی تھی, اور اس کی دھندلی آنکھوں سے روشنی ختم ہو رہی تھی. وہ بے زبان دیکھ رہی تھی کہ اتنے انسانوں میں اکیلی جان مار رہی ہوں, اور مجھے مارنے والے بھی انسان ہیں. یہ اشرف المخلوقات. ہم اتنے ظالم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ اس اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا یہ اپنی مرضی سے اس زمین پہ آ گئے تھے؟ مجھے آج ایک بندے نے ایک پوسٹ پہ کمنٹ کیا کہ آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں ڈاگس کو لے کے, اینیملز کو لے کے, جانوروں کو لے کے. ہمارے سوسائٹیوں میں آگے, ہمارے محلوں میں آگے, بتائیں ہم کہاں جائیں, ان کا کیا سلوشن ہے؟ میں نے انہیں جو جواب دیا نا, میں کہا بھائی یہیں پہ آپ کی غلطی ہے. یہ آپ کے سوسائٹیوں, آپ کے محلوں میں نہیں آ گئے. آپ کے محلے اور سوسائٹیاں ان کے علاقوں میں چلے گئے. ایک لاہور کو دیکھیں, 75 کلومیٹر میں پھیلا ہوا شہر ہے. اندرون لاہور تو 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا ہوگا, جو آپ نے 70 کلومیٹر ایکسپینڈ کر لیا. اس 70 کلومیٹر میں کتنی بستیاں تھیں, کتنے کھیت تھے, کتنے درخت تھے, کتنے کھلیان تھے, کتنی زمینیں تھیں, کتنے جانور تھے, کتنے مسکت. آپ نے کنکریٹ بھر کے آپ نے درخت کاٹ دیے, فصل کاٹ دیے, کھیت کاٹ دیے, گرینری سبزہ تمام چیزیں ختم کر دیں. وہ جانور کہاں گئے؟ وہ جو شام کو, آپ کو یاد ہے آپ میں سے کوئی گاؤں کے رہنے والا شام کو پرندے چہچہایا کرتے تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کنکریٹ بھر دیا ہے. آپ کبھی اوپر سے ڈرون کا شاٹ لے کے دیکھیں, لاہور میں آپ کو مکان ہی مکان نظر آئیں گے, چھتوں پہ سولر نظر آئیں گے. صرف لاہور میں نہیں, کسی بھی شہر, پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, فیصل آباد, کوئی بھی شہر لے لیا, ملتان ہو, کوئی بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کنکریٹ بھر دی. جانور بیچارے کہاں جائیں؟ میں نے صرف آپ کو مثال کے طور پہ یہ ویڈیو دکھائی تھی کہ انہیں لگا ان کا مالک ڈوب رہا ہے, انہیں لگا ان کے مالک کی جان کے خطرے میں, انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی. یہ وفا کی آخری حد ہوتی ہے, اور ہم اس کے بدلے میں ان جانوروں کے ساتھ, بے زبانوں کے ساتھ. ایک دفعہ پھر وہی مثال بتاؤں گا کہ یہ صاف ستھرا پنجاب کے ایک اہلکار کی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ رو کے بتا رہا تھا کہ ہم ایک جگہ کتے مارنے گئے. میں نے کہتا ہے وہ ڈالی زہر, باقی بھاگ گئے. ایک بہت بھوکا تھا, وہ بیچارہ بھاگتا ہوا, اس نے کھایا, اور کھانے کے بعد نا وہ جو جس میں زہر ڈالی ہوتی, وہ میرے پاؤں میں آ کے لیٹنے لگ گیا. یعنی اپنی زبان میں وہ ہلکی اپنی زبان میں بول رہا تھا. یہی کہہ رہا ہوگا یار تیرا بھلا ہو, مجھے بھوک لگی تھی یار, انسان اللہ تیرا بھلا کرے یار, بھوکے کو کھانا کھلایا, میری بھوک مٹائی. اور کہتا ہے وہ میرے پاؤں میں لیٹتے ہوئے پیار کرتے ہوئے اسی وقت چاند لمحوں میں وہ تڑپ کے وہ ڈاگ مر گیا. کہتا ہے جب وہ اس کی جان نکلی نا, مجھے کچھ ہونے لگ گیا. میں کہا یار وہ بیچارہ تو مجھے مسیحا سمجھ کے آیا تھا, وہ بیچارہ تو سمجھا تھا کہ میں اس کو کھانا دینے ہو جا, میں تو اس کے لیے موت لے کے آیا تھا. کہتا ہے اس رات میں ساری رات سو نہیں سکا, اس رات میں تڑپتا رہا, کربٹیں بدلتا رہا, اور اگلے دن میں نے سوچا مجھے ایسی نوکری نہیں کرنی جہاں پہ بے زبانوں پہ ایسا ظلم کیا جائے. یعنی کہ ہم یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ دو رویے. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کلیم کرتے ہیں, ہم امت کی سردار قوم بھی کلیم کرتے ہیں, ہم نے جنت الفردوس میں بھی جانا ہے, ہم اعلیٰ و عرفہ مخلوق بھی ہیں. بے زبانوں کو یہ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. اب حال کے لوگ کہتے ہیں کیا ان کو نیوٹر کریں, اسپے کریں, آبادیوں سے باہر منتقل کریں, ان کو کھانا دیں, ان کے شیلٹرز بنائیں. یار ہو سکتا ہے جتنے کہ آپ زہر, صاف ستھرا پنجاب, ورکر, یہ چیزیں لگا رہے ہیں, ڈاگ کو لنک کر رہے ہیں, اس سے آدھے بجٹ میں آپ کو مینیج کر کے دکھاتا ہوں.
خدا کے لیے ان کے ساتھ ایسا مت کریں. اللہ تعالیٰ ان بے زبانوں کو ہم انسانوں کے ظلم سے بچائے. آمین. تھینک یو.